پاکستان کی سیاسی تاریخ ایک بار پھر بدل چکی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد عمران خان اب سابق وزیر اعظم ہیں اور سابق اپوزیشن لیڈر اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف قائد ایوان اور نئے وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ جی ہاں خواتین و حضرات، واضح رہے کہ شہباز شریف گزشتہ 3 سال سے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تھے، تاہم مرکز کی سیاست میں وہ کسی حد تک نووارد تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کی پہچان صوبہ پنجاب کے حوالے سے زیادہ نمایاں رہی، جہاں وہ 3 ادوار میں مجموعی طور پر لگ بھگ 13 سال صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ اس دوران وہ کئی مرتبہ تقاریر میں اپنے جذباتی رویے تو کبھی اپنے کام کے انداز کی وجہ سے سیاسی مخالفین، میڈیا اور عوام کی توجہ کا مرکز رہے۔ کبھی انہیں لانگ بوٹ پہنے سیلابی پانی میں کھڑے دیکھا گیا تو کبھی وہ سرکاری اداروں پر اچانک چھاپے مارتے نظر آتے تھے۔ پنجاب میں شہباز شریف کے مختلف ادوار حکومت میں ان کے سیاسی مخالفین اور اپوزیشن جماعتیں ان کے اس انداز پر تنقید بھی کرتے رہیں، جن کے خیال میں وہ یہ سب دکھاوے کے لیے کرتے رہے اور یہ کہ ہر ایسی جگہ پر میڈیا ان کے ساتھ کیوں موجود ہوتا ہے۔ تاہم شہباز شریف کو قریب سے جاننے والے سرکاری افسران اور صحافی سمجھتے ہیں کہ ان تمام بظاہر دلچسپ لمحات میں شہباز شریف وہاں ایک محنتی منتظم کے طور پر موجود تھے۔ ان کے خیال میں بطور وزیر اعلیٰ شہباز شریف ایک اچھے منتظم تھے، جو اپنے لیے جب اہداف مقرر کر لیتے تو انہیں پورا کرتے تھے۔ پنجاب میں انہوں نے یہ اہداف کئی ترقیاتی منصوبوں کی شکل میں حاصل کیے۔ صوبے کے بیوروکریسی میں انہیں ایک سخت ایڈمنسٹریٹر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ان کی یہ شہرت کیسے بنی اور وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم کی کرسی تک کا طویل سفر انہوں نے کیسے طے کیا؟ خواتین و حضرات، سن 2000 میں شریف خاندان کی فوجی آمر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ایک مبینہ ڈیل ہوئی، جس کے بعد وہ جلا وطن ہو کر سعودی عرب چلے گئے۔ شریف فیملی اس ڈیل سے انکار کرتی ہے۔ مجیب الرحمان شامی کے مطابق اس وقت بھی نواز شریف اور دیگر رہنماؤں کے خلاف جو مقدمات بنے، ان میں شہباز شریف کے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں ہو پایا تھا۔ وہ ملک سے جلا وطن نہیں ہونا چاہتے تھے اور انہوں نے بہت کوشش بھی کی کہ انہیں باہر نہ بھیجا جائے۔ صحافی سلمان غنی بتاتے ہیں کہ شہباز شریف نے جیل کے اندر سے بھی اپنے بڑے بھائی نواز شریف کو کئی خط لکھے۔ ان خطوں میں وہ نواز شریف کو یہی مشورہ دیتے رہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے۔ سلمان غنی بتاتے ہیں کہ شہباز شریف کے چند ایسے خطوط ان کے ہاتھ بھی لگے تھے جن میں جنرل پرویز مشرف سے ڈیل کے نتیجے میں ہونے والی جلا وطنی پر شہباز شریف کو دکھ تھا کہ انہیں پاکستان چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کئی دفعہ سعودی عرب سے بھی واپس پاکستان آنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد خواتین و حضرات، سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کی کوششوں سے نواز شریف اور شہباز شریف سعودی عرب سے لندن منتقل ہو گئے تھے۔ 7 سال بعد شریف خاندان سن 2007 میں پاکستان واپس آیا تو اگلے ہی برس ملک میں عام انتخابات ہوئے۔ شہباز شریف ان انتخابات میں حصہ نہ لے سکے۔ ان کے خلاف سن 1998 میں لاہور کے علاقے سبزہ زار میں ماورائے عدالت قتل کے ایک واقعے میں FIR درج تھی۔ اس FIR میں خواتین و حضرات ان پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ اس پولیس مقابلے کا حکم دیا تھا، جس میں چند افراد پولیس کے ہاتھوں مبینہ مقابلے میں مارے گئے تھے۔ شہباز شریف کی غیر موجودگی میں سن 2003 میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کو نوٹس جاری کیے تھے۔ سن 2004 میں شہباز شریف نے اس مقدمے میں عدالت میں پیش ہونے کے لیے پاکستان واپس آنے کی کوشش کی تھی، تاہم انہیں ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا گیا۔ اسی برس عدالت میں پیش نہ ہونے کی بنا پر عدالت نے ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے تھے۔ سن 2007 میں شہباز شریف پاکستان واپس آئے تو انہیں اس مقدمے میں عدالت سے ضمانت لینا پڑی تھی، تاہم عام انتخابات تک وہ اس مقدمے سے بری نہیں ہوئے، اس لیے انہوں نے بعد میں ضمنی انتخابات میں حصہ لیا۔ وہ بھکر سے کامیاب ہو کر ایک مرتبہ پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، تاہم اگلے ہی برس سپریم کورٹ نے ان کو نااہل قرار دے دیا۔ شہباز شریف نے اس فیصلے کے خلاف ایک لارجر بینچ میں درخواست دائر کی۔ 2 ماہ کے بعد خواتین و حضرات، فیصلہ ان کے حق میں آیا اور وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بحال ہو گئے۔ سن 2013 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد شہباز شریف مسلسل دوسری بار اور مجموعی طور پر تیسری بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ ان ہی 10 سالوں میں ان کے بارے میں سخت ایڈمنسٹریٹر ہونے کا تاثر سامنے آیا تھا۔ جن دنوں لاہور میں ڈینگی کے خلاف آپریشن چل رہا تھا تو انہوں نے صبح 6 بجے ڈاکٹروں اور دیگر ٹیموں کو بلایا ہوتا تھا۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی لیٹ یا غیر حاضر ہو، اور پھر شہباز شریف رات گئے تک کام کرتے تھے۔
شہباز شریف نے پہلے 5 سال میں اپنے لیے ہدف مقرر کیا تھا کہ انہوں نے ملک میں بجلی کی کمی کو پورا کرنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے چین کے تعاون سے پاور پلانٹس لگانے کا کام شروع کیا، جسے ریکارڈ مدت میں ختم کیا گیا۔ اس زمانے میں اسی وجہ سے پنجاب سپیڈ کی اصطلاح بھی مشہور ہوئی تھی۔ خواتین و حضرات، یہ شہباز شریف کی ہی محنت تھی جس کی وجہ سے ملک بجلی کے بحران سے باہر آیا تھا، اور سن 2013 کے الیکشن میں نواز شریف اور ان کی جماعت کی جیت میں اس کا بہت بڑا کردار تھا۔ شہباز شریف نے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی کئی منصوبے مکمل کیے، تاہم ان کے دور کے 2 بڑے منصوبے ابتدائی طور پر بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنے۔ انہوں نے لاہور میں ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے شہر میں میٹرو بس چلانے کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت عمران خان حزب اختلاف میں تھے اور انہوں نے اس کو جنگلہ بس کا نام دے کر تنقید کا نشانہ بنایا۔ خواتین و حضرات، شہباز شریف نے تمام تر تنقید اور مخالفت کے باوجود میٹرو بس کا منصوبہ مکمل کیا اور وہ کامیاب ہوا۔ اس کے بعد یہی منصوبہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے علاوہ ملتان میں بھی شروع کیا گیا۔ خود عمران خان کی حکومت والے صوبے خیبر پختونخوا میں بھی ایسا ہی پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ اورنج لائن ٹرین چلانے کے منصوبے پر بھی شہباز شریف کو حزب اختلاف کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بارے میں اپوزیشن کا موقف تھا کہ یہ پروجیکٹ اتنا مہنگا تھا کہ حکومت کے لیے اس کو سبسڈی پر چلانا مشکل تھا، تاہم بعد میں یہ پروجیکٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں چلنا شروع ہوا اور ابھی تک چل رہا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شہباز شریف پبلک لیڈر نہیں، وہ اچھے منتظم ہیں۔ وہ غیر ضروری جھگڑوں میں پڑنے کے قائل نہیں اور دفاعی اداروں کے ساتھ بھی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ تاہم 2017 میں حالات اس وقت بدلے جب نواز شریف کو سپریم کورٹ نے پاناما کیس میں تاحیات نااہل قرار دے دیا۔ پارٹی کی صدارت تو شہباز شریف کے پاس آ گئی، لیکن وزارت عظمیٰ شاہد حقان عباسی کے حصے میں گئی۔ ادھر عدالت سے سزا کے بعد کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد نواز شریف علاج کی اجازت لے کر لندن چلے گئے اور تاحال واپس نہیں آئے۔ سن 2018 کے انتخابات میں شہباز شریف نے پنجاب چھوڑ کر مرکز میں آنے کا فیصلہ کیا۔ وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور دوسری بڑی جماعت کے لیڈر ہونے کی وجہ سے قائد حزب اختلاف بھی منتخب ہو گئے۔ ان کے خلاف بھی مبینہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے مقدمات ہوئے، تاہم تاحال انہیں کسی مقدمے میں سزا نہیں ہوئی۔ حال ہی میں شہباز شریف نے حزب اختلاف کے باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک چلائی، جس کے دوران ان کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لائی گئی۔ خواتین و حضرات، آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب کے برعکس مرکز میں سیاست کا مزاج ذرا مختلف ہے، اور شہباز شریف کو وزیر اعظم کے طور پر بہت سے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ ان چیلنجز کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کو اپنی تگڑی اپوزیشن یعنی سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے بھی مقابلہ کرنا ہوگا، کیونکہ عمران خان کے مطابق وہ ایوان میں بیٹھے ہوئے کم طاقتور اور کم خطرناک ہیں۔ اس کے برعکس جب وہ ایوان سے نکال دیے گئے تو وہ اتنے خطرناک ہوں گے کہ ان کے مخالفین کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ خواتین و حضرات، ذرائع سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ شہباز شریف نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور ان کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے معتبر ناموں کے خلاف مقدمات تیار کر رکھے ہیں، جن کی مدد سے وہ نہ صرف عمران خان بلکہ دیگر پارٹی کارکنان کو بھی اڈیالہ جیل میں اسی طرح سزا دلوائیں گے جس طرح شریف خاندان کو اڈیالہ جیل میں رکھا گیا۔